اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میری باری تھی، کیا تھی؟ میری باری تھی، اور کریم آقا علیہ السلام میرے حجرہ کے اندر موجود تھے۔ میں سو گئی، میری آنکھ لگی، تو میری جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ کریم آقا علیہ السلام میرے سرتاج بستر پر موجود نہیں ہے، میرے آقا بستر پر موجود نہیں ہے۔ تو میں نے کیا کیا؟ میں حضور علیہ السلام کی تلاش کے اندر چلی گئی، میں حضور کی تلاش میں چلی گئی۔ جب حضور علیہ السلام کی تلاش کے اندر میں گئی تو میں نے حضور کو مسجد نبوی شریف کے اندر دیکھا، نہ پایا۔ میں نے حضور کو ڈھونڈا، کہیں نہ پایا۔ پھر مسجد نبوی کے ساتھ جنت البقیع کا قبرستان ہے، عرض کرتی ہیں حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچتی ہیں، اور جب حضور علیہ السلام قبرستان کے اندر تشریف فرما ہیں، اور آپ دیکھتی ہیں کہ میرے آقا کس طرح تشریف فرمائیں۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے محبوب کو دیکھا، محبوب نے سر سجدے کے اندر رکھا ہوا تھا، اور وہ شعبان کی نصف رات تھی، یعنی 15 شعبان شب بارات کی رات تھی۔ اور جب میرے محبوب علیہ السلام کو میری آمد کی خبر ہوئی نا، حضور نے پوچھا کون؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ کون؟ کہہ رہے میں عائشہ آپ کی زوجہ۔ آقا نے فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ کہہ رہی میرا دل پھٹنے لگا۔ میں نے کہا میں ابو بکر کی بیٹی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کون ہے؟ حالانکہ آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ابو بکر کی یہ شان ہے کہ ساروں نے جتنا بھی میرے اوپر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر وہ ہے جس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن عطا کرے گا۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ وہ ابو بکر کون؟ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پریشان ہوئی، میں گھر میں واپس آ گئی۔ جب میں واپس آئی تو تھوڑی دیر کے بعد حضور بھی تشریف لے آئے، آقا بھی تشریف لائے، اور میری حالت کو آقا نے دیکھا تو پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آج تو وہ ہوا ہے جو کبھی ہوا ہی نہیں تھا، میں پوچھا پھر بھی کیا ہوا؟ آقا میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے گئی تھی، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا۔ تو پھر آقا میں آپ کے پاس پہنچی، آپ نے پوچھا کون؟ تو میں نے کہا عائشہ۔ آپ نے جواباً کہا کہ عائشہ کون؟ میں نے کہا آپ کی زوجہ۔ تو پھر آپ کہنے لگے زوجہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے آقا عرض کی کہ میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ پھر آپ نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ابو بکر کون؟ آقا یہ کیا ماجرا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ماجرا یہ ہے لی مع اللہ وقتن، میرا ایک وہ وقت ہوتا ہے جو میں نے خاص رب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میرا ایک وہ وقت ہوتا ہے جو میں نے رب کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ آقا وہ کیسا وقت ہوتا ہے؟ اس وقت میں کون ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا اس وقت کے اندر یا میں ہوتا ہوں یا میرا رب ہوتا ہے، ایسا اس وقت جو مرضی آ جائے میں اسے جانتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ آقا نے پھر یہ بھی فرمایا دوسری حدیث میں، آقا نے فرمایا کہ عائشہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، تجھے پتہ ہے اس میں کیا ہوا؟ یہاں پر حدیث پاک موجود ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ اس میں کیا ہوا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو، جہنمیوں کو جہنم سے اتنی تعداد کے اندر نکالتا ہے جتنے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ اس تعداد کے مطابق رب العالمین کیا کرتا ہے؟ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں کیا کر دیتا ہے؟ یہ وہ رات ہے کہ اس رات اللہ کی رحمت نا موسلا دھار برستی ہے، اور اس رات میں اللہ کی رحمت جس طرح سے برستی ہے، ایک ہوتی ہے بوندا باندی یعنی ریم جھیم، اس کا یہ ہوتا ہے بھی یہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ نہیں ہو رہی، وہاں پہ ہو رہی ہے آگے ہو رہی ہے۔ اور موسلا دھار بارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جگہ خشک نہیں رہتی، ہر جگہ سیراب ہو جاتی ہے، ہر جگہ۔ اور اللہ کی رحمت اس رات میں اس طریقے سے برستی ہے کہ اللہ کی رحمت جب برستی ہے نا
جو بندہ اس رحمت کو لینے کے لیے مسجد تک آتا تو گناہوں کے ساتھ ہے، جہاں تک گناہوں سے پاک ہو رکھا ہے، آتے ہوئے گناہ لے کر آتا ہے، گٹھلیاں گناہوں کی لاتا ہے، کندھوں پہ لاد کر لاتا ہے، لیکن جب اللہ کے حضور آ کر جھکتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، سجدہ رکھتا ہے زمین کے اوپر، اپنے پیشانی سجدے کے اندر رکھتا ہے اور اللہ کو بس اتنا کہتا ہے مالک میں گناہ گار تیری بارگاہ میں آ گیا، آنا میرا کام تھا، بخشنا تیرا کام ہے۔ تو پھر رب بھی کیا کہتا ہے؟ رب بھی فرماتا ہے بندے آنا تیرا کام تھا، معافی مانگنا تیرا کام تھا، اور تیرے گناہ صرف میں نے معافی نہیں کیے، تو نے دل سے جب معافی مانگی ہے تو میں نے تیرے گناہ سے معاف نہیں کیے، جتنے گناہ تھے ان گناہوں کے بدلے میں تجھے نیکیاں عطا کر دی ہیں میں نے۔ اتنا کریم کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا رحیم کوئی ہو سکتا ہے؟ آج رشتہ دار سے ناراض ہونا تو لاکھ معافیاں مانگے تو معافیاں، ارے یہ رب کی شان ہے، رب کی شان ہے کہ رب بندے کو پہلی فرصت میں کیا کر، جب دل سے معافی مانگے، اللہ صرف معافی نہیں کرتا، انہی گناہوں کے بدلے میں رب کیا کرتا ہے؟ نیکیاں عطا کرتا ہے، نیکیاں۔ اور حدیث پاک بھی بڑی پیاری ہے، میں شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، میں آگے لے کے میں نے آپ کو چلنا ہے۔ اچھا پہلی بات تو یہ یار خوشی بہت ہوتی ہے جب یہ راتیں نصیب ہوتی ہیں، تو ایک تو رات نصیب ہو گئی، پھر اس کے بعد یہ بھی نصیب ہو گیا کہ آپ مسجد کے اندر آ گئے ہیں۔ اللہ کا شکر اس میں بھی ادا کیا کرو، یقین جانو اللہ انہی کو بلاتا ہے جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، اللہ کو کیا ہوتا، اور اللہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ڈالا کہ جا تو مسجد کے اندر آج میرے حضور معافی مانگ لے، تجھے چانس دیتا ہوں، سنہری موقع دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ سنہری موقع ملے یا نہ ملے، یہ بھی ممکن ہے۔ یار کئی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج اس سال نہیں ہے، رمضان ہمارے ساتھ گزارو، اس سال نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو موقع دیتا ہے۔ موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تجھے کیا کر دیا، یہ موقع عطا کر دیا، تو مسجد حاضر ہو گیا۔ سنیں باتیں، آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا، گنہگار کو کھڑا کیا جائے گا۔ یہ توبہ کی رات بھی ہے، بخشش کی رات بھی ہے، یہاں پر موجود ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہوتا ہے اس سال میں، اس رات میں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ رات ہے کہ اس رات جس بچے نے پیدا ہونا ہے نا اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، جس نے مرنا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، جس نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اس کا نام بھی آ جائے گا، اور جس بچے نے دنیا میں تشریف لانا ہے اس کا، اور جس نے جتنا رزق کھانا ہے وہ رزق بھی لکھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا کہ جس بندے نے اس سال میں حج کرنا ہے اللہ پاک اس بندے کا نام بھی حاجیوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے اس رات میں۔ تو اس کا مطلب کیا بنا، کیا سمجھ آئی؟ او بھائی اس کا مطلب یہ بنا جس کی اولاد نہیں ہے اولاد مانگ اللہ سے، اس کا یہ مطلب بنا کہ جس کی اولاد نہیں ہے اللہ کے حضور اولاد مانگ، اور جس بندے کو پریشانی اللہ کے حضور آ کر پریشانی بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے، مالک میری یہ پریشانی ہے، اور اس کے ساتھ جس کو کاروبار کی رزق کی پریشانی ہے وہ آئے رزق مانگے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس رات ہوتا یہ ہے کہ رب العالمین آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتا ہے، آسمان دنیا پر۔ پھر رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ اے لوگو ندا کی جاتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے یار ہم مانگیں، ہم ایک سائل کسی سے مانگے، یہاں پر کوئی صدا لگائے یار مجھے دے دو مجھے دے دو مجھے دے دو، ایک وہ مانگ رہا ہے، اب دینے والے کی مرضی اس کو دے یا نہ دے، اور یہاں پر کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے یار مجھ سے مانگو، کیا مانگنا ہے تم لوگوں نے، تو پھر سائلوں کی موجیں نہ لگ گئی، مانگنے والوں کی موجیں نہ لگ گئی، کیونکہ مانگنے والے کو اب مانگنا نہیں پڑ رہا بلکہ خود دینے والا کہہ رہا ہے کہ یار لے لو کیا لینا ہے تم نے، لے لو کیا لینا ہے تم نے، مانگ لو کیا مانگنا ہے تم نے۔ معافی مانگنی ہے تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ پاک معاف کرنے کی۔ حضور نے فرمایا ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک اس کو فرمائے گا جانتا تو ہم تیرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں، تیرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں؟ مالک میں نہیں جانتا مالک۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے بندے کھول اپنا نامہ اعمال پڑھنا شروع کر، تو نے تو گناہ کیے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو پھر سارے گناہ یاد آ جائیں گے، ہر چیز، زبان نہیں بولے گی ہمارے اعضاء بولیں گے،
ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ رب العالمین فرمائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو کیا کر رہا ہوگا؟ بڑا پریشان ہوگا، دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا، خوف طاری ہو جائے گا، دہشت طاری ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، کوئی بچہ یہاں تو بچ سکتے ہیں نا، کوئی قصور کیا بچ سکتے ہیں، وکیل کروا لیا بچ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تو اعضاء بولیں گے، کوئی گواہی نہیں۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوگا نا، تو اپنے اللہ پاک فرمائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ تو۔ اب نامہ اعمال پڑھنا شروع کرے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اپنے بتائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ جب چھوٹے چھوٹے گناہ بتا لے گا نا، تو اللہ پاک اسے فرمائے گا تجھے پتہ ہے کہ ہم تیرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں؟ مالک تو ہی بہتر جانتا ہے کیا کرنے والا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے بندے، ان گناہوں کے بدلے میں ہم تجھے نیکیاں عطا کرنے والے ہیں، ان گناہوں کے بدلے میں ہم تجھے، اللہ کی رحمت تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کے اوپر کرم نوازی تو دیکھو۔ رب فرمائے گا کہ اس کے بدلے میں ہم تجھے کیا کرنے والے ہیں۔ اب جب یہ سنے گا نا کہ اللہ نیکیاں عطا کرنے والا ہے، فٹافٹ بولے گا، فٹافٹ بول پڑے گا، مالک یہ چھوٹے چھوٹے گناہ میں نے بتائے تھے، میں نے تو یہ بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، میں نے تو یہ بھی گناہ کیا تھا، بڑا یہ بھی گناہ کیا تھا۔ جب اللہ کی رحمت دیکھے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مالک میں نے تو یہ بھی گناہ بھی کیا تھا، میں نے تو یہ گناہ بھی کیا تھا۔ حضور بھی مسکرائے، صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے مسکرائے کہ حضور کی داڑھی ہم نے دیکھ لی تھی، اور وہ روشن تھی حضور کی داڑھی۔ اللہ پاک اس سے سارا، پھر رب فرمائے گا اب جانتا ہے تیرے ساتھ کیا کرنے والے، مالک کیا کرنے والے؟ مالک فرمائے گا، اللہ پاک فرمائے گا کہ میرے بندے، اب میں تیرے اوپر رحمت کی چادر ڈال کر نا تجھے جنت میں داخل کرنے جا رہا ہوں۔ تو بھئی کتنے خوشی کی انتہا ہوگی۔ یہ ہے کس کی رات؟ بخشش کی رات، یہ ہے رحمت کی رات، یہ ہے اللہ سے مانگنے کی رات۔